وقت جو سب سے سنگین مسئلہ ہمارے ملک میں درپیش ہے اس سب سے آپ آگاہ ہیں کہ جس مشن کے لیے، جس کاز کے لیے ہمارے بے شمار علماء نے، بے شمار عوام نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے قربانیاں دے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کی حفاظت کا قانون پاس کیا، بل پاس کیا، اور جس کی وجہ سے اس فتنے کو، اس امت کے قلب میں ایک خنجر کی مانند ایک فتنے کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آج اسے رعایت دی جا رہی ہے اور انہیں سہولیات دی جا رہی ہے۔ جیسے ابھی ہمارے بھائی بیان کر رہے تھے کہ جب آپ کے آئین میں ان پر اسلامی شعائر کے استعمال کی پابندی ہے تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنی عبادت گاہ پر ہماری نشانیاں کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو آئین کا پابند کریں۔ جب انتظامیہ ان کو آئین کی پابند نہیں کرتی اور ایک مسلمان کھڑے ہو کے آئین پاکستان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ مجرم تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے ملک کو بھی بچا رہا ہے، آپ کے آئین کو بھی تسلیم کر رہا ہے، آپ کے آئین کو نافذ کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو پابندیاں اس قانون کی وجہ سے قادیانیوں پر ہیں ان کی پاسداری ہونی چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اور مسلمانان پاکستان کی دل آزاری سے اجتناب کیا جائے۔ موقع بموقع ختم نبوت کے معاملے کو چھیڑا جاتا ہے، کبھی میڈیا کی سطح پر، کبھی عالمی سطح پر، کبھی ہماری پاکستان کی موجودہ صورتحال پر۔ تو ہماری اس آج کے اس احتجاجی مظاہرے سے مدعا ہمارا یہ ہے کہ یہ سارے جو یہاں موجود ہیں، یہ بھی اور جو چاروں طرف کھڑے ہیں یا جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر ایک یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ جو شخص جس معنی میں بھی، جس تعویل سے بھی، جس اعتبار سے بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے پیروکار اور ماننے والے ہیں، اسے تسلیم کرنے والے ہیں، اس کی حمایت کرنے والے ہیں یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، یہ امت کا فیصلہ ہے، اور یہ اس ملک پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہے۔ اسی کے لیے آپ حضرات یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور جب کبھی بھی ہمارے علماء ہمیں اس محاذ پر میدان عمل میں کھڑے ہونے کے لیے دعوت دیں، کوئی لائحہ عمل دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم علماء کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے شانہ بشانہ ان کی ابتدا میں کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ ملک بھی قائم رہے گا، اور اس ملک میں ختم نبوت کا قانون بھی قائم رہے گا۔ پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی اس کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر اپنی جانیں قربان کرنے والے یہاں ایسے مجاہد موجود ہیں، اس امت میں ایسے جان باز موجود ہیں کہ جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں پرواہ صرف اپنے نبی کی ہے، اپنے نبی کی ناموس کی ہے، اپنے نبی کی ختم نبوت کے حفاظت کے کا انہیں خیال ہے۔ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔